کہ اس کو مومنین تک پہنچایا جائے، اور قرآن میں بھی ہے کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جتنا ہمیں علم ہے، جتنی ہماری صلاحیت ہے، جتنے ہمیں معلومات ہے، وہ آپ تک پہنچائیں اور پہنچائیں۔ قرآن کریم یہ اللہ کی واحد کتاب ہے، اس کے اندر کوئی ایسی شے نہیں ہے جو نہ پائی جاتی ہو۔ جتنے ہی آپ پڑھتے جائیں گے، جتنے ہی آپ تلاوت کرتے جائیں گے، اتنے ہی آپ کا علم بڑھتا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں دوسری کتاب انسان پڑھتا ہے۔ مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بچوں کے بات سمجھ میں آ جائے۔ میں مثال دے کے پڑھتا ہی اسی لیے تاکہ کوئی بات ہو تو بچوں کے بات سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پر چچا میاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، انہوں نے کہا مجھے اسلام سے متعلق کوئی کتاب دے دیجئے، دینی کتاب، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ایک مثال دی جاتی سمجھانے کے لیے صحیح نہیں ہوتی، نہ میں نے کتاب دی ہے نہ چچا نے کتاب کو مانگی ہے، لیکن مثال دے کے بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک کتاب میں نے دیا، لے جا کے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد 2 دن کے بعد آئے کہ بہت اچھی کتاب تھی یہ دین سے متعلق، اور بڑی اچھی اچھی باتیں معلوم ہوئی ہمیں۔ اسی طرح دوسری کتاب کوئی اور ہو دے دیجئے۔ دوسرے دن پھر آئے، میں نے پھر دوسری کتاب نکالی الماری سے اور پھر دوسری کتاب چچا کو دی، لے جا کے پڑھا، پڑھنے کے بعد کہا بہت اچھی کتاب تھی، اور کتاب مجھے دے دیے۔ اب شوق تھا پڑھنے کا، دین سے متعلق جاننا چاہتے کہ دین اسلام کیا ہے۔ جتنے معلومات ہمیں ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن کچھ کتابیں مل جائیں جو ہم پڑھیں۔ میں نے تیسری کتاب دیا، پھر لے جا کے کچھ دن پڑھا، اور پڑھنے کے بعد پھر آئے، کہا بہت اچھی کتاب تھی۔ برابر آتے رہے، ہم آپ کو کتاب دیتے رہے۔ تو بہت بڑی لائبریری میرے پاس 10 20 50 کتابیں تھی، بہت تو تھی نہیں کہ 1000 2000 کتابیں ہیں کہ دیتے رہے آپ مانگتے رہے۔ تو جو پہلے دن میں نے کتاب دی تھی چچا کو، وہ پھر جب پلٹ کر آئے تو میں نے وہ کتاب پکڑائی، اب وہ کتاب کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتاب تو ہماری پڑھی ہوئی ہے، یہ کتاب تو پڑھ چکے ہیں، اب اس کو ہم کیا کریں پڑھ کے، اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اور کتابیں ہیں کہ انسان ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے یہ کتاب ہماری پڑھی ہوئی ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کلام الہی قرآن مجید جو ہے، کبھی انسان یہ نہیں کہتا یہ سورہ ہمارا پڑھا ہوا ہے، یہ آیت ہماری پڑھی ہوئی ہے، یہ پارہ ہمارا پڑھا ہوا ہے۔ جتنے ہی آپ پڑھتے جائیں گے اتنے ہی علم آپ کو ملتا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ تو جتنے ہی آپ پڑھتے جائیں گے اتنے ہی آپ کو علم ملتا جائے گا۔ تو قرآن کریم کی آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی، ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک ایک بچے کو آیت یاد ہے، اور میری گفتگو جو ہے وہ امام حسین اور رسول اسلام یعنی آخری نبی کا تذکرہ ہونا۔ تو سب سے پہلے دیکھیں جس نبی نے یہ حدیث بیان کی ہے وہ نبی کا کردار کیا ہے، اس نبی کی عظمت کیا ہے۔ چونکہ یہ ہمارے آخری رسول ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ آنے والا، یہ آخری نبی ہے، اور یہ نبی جب آئے گا تبھی دین کی تبلیغ کرے، دین مکمل ہوگا۔ جبکہ 1,24,000 برابر پروردگار بھیجتا رہا دین کی ہدایت کے لیے، دین کی تبلیغ دونوں دنیا والوں تک پہنچاؤ، انسانوں تک پہنچاؤ، دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، ناجائز کیا ہے، جائز کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اس کے لیے ہمارے نبی کو پروردگار برابر بھیجتا رہا، ایک بعد ایک آتے رہے۔ لیکن اور نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ جتنے نبی ہیں، یہ سب نبی اپنی امت کی گواہی دیں گے روز قیامت محشر میں، اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ آدم کہیں گے ہماری امت اچھی تو بخشی جائے گی، نوح کہیں گے ہماری امت اچھی تو بخشی جائے گی، ابراہیم کہیں گے ہماری امت اچھی تو بخشی جائے گی، عیسیٰ کہیں گے ہماری امت اچھی تو بخشی جائے گی، ایوب کہیں گے ہماری امت اچھی تو بخشی جائے گی، ایوب کہیں گے ہماری امت اچھی تو بخشی جائے گی۔ یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں سب اپنی امت کے گواہ ہوں گے۔ لیکن ہمارا آخری رسول، آخری نبی وہ نبی ہے جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کو گواہ ہوگا۔ یہ عظمت پہچانی ہمارے آخری نبی کی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کو گواہ ہوگا۔ یا رسول اللہ ہم آدم سے نہیں پوچھیں گے حق تبلیغ ادا کیا نہیں کیا، آپ بتائیں گے آدم نے کیا کہ نہیں کیا۔ یا رسول اللہ ہم جناب نوح سے نہیں پوچھیں گے جناب نوح نے حق تبلیغ ادا کیا نہیں کیا۔ یا رسول اللہ آپ بتائیں گے کہ جناب نوح نے حق تبلیغ ادا کیا نہیں کیا۔ یا رسول اللہ ہم جناب ابراہیم سے نہیں پوچھیں گے جناب ابراہیم نے حق تبلیغ ادا کیا نہیں کیا، آپ بتائیں گے کہ جناب ابراہیم نے حق تبلیغ ادا کیا نہیں کیا۔ جناب موسیٰ نے کیا کہ نہیں کیا، جناب ایوب نے کیا کہ نہیں کیا۔ یا رسول اللہ آپ بتائیں گے۔ یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا نبیوں کی گواہی ہمارا رسول دے گا۔
اگر رسول نے کہہ دیا کہ آدم ٹھیک تو ان کی امت ٹھیک بخشی جائے گی. ان سب کا مستقبل جو ہے ہمارے نبی آخر رسول کے لبوں کے جنبش میں ہے. اگر انہوں نے کہہ دیا آدم نے ٹھیک کام کیا تو ٹھیک، اور کہہ دیا نہیں تو نہیں. تو یہ نبی ہمارا جو ہے آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، جو کہے اسے ہمیں تسلیم کرنا، ماننا ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آخری نبی ہے. یہ نبی جو کہے ہمیں ماننا. سب جانتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے، آخری رسول ہے. یہ رسول بغیر وحی الہی کے کوئی گفتگو نہیں کرتا، کوئی کلام ہی نہیں کرتا. جو کچھ کہتا ہے وحی الہی کے مطابق کہتا ہے. اب اگر رسول کہہ رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، تو یہ رسول نہیں کہہ رہے ہیں، وحی الہی کے مطابق کہہ رہے ہیں. تو ہمیں ماننا ہے، ہمیں تسلیم کرنا ہے. اب آپ دیکھیں یہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے کہیں رکھا ہوا نہیں تھا. اسلام یہ سچا دین، سچا اسلام جو ہم تک پہنچا ہے یہ کہیں گٹھری میں بندھا رکھا نہیں تھا، لائے کھول کے رکھ دیا، یہ اسلام اسے لے لیا. ہر نبی اپنے دور میں آیا ہے، چاہے جناب آدم ہو، چاہے جناب نوح ہو، چاہے جناب ابراہیم ہو، چاہے جناب موسیٰ ہو، چاہے جناب ایوب ہو، چاہے جناب یونس ہو، جناب یحییٰ ہو، جتنے نبی ہیں سب نبی اپنے وقت میں آئے اور تبلیغ کیا، اور سب نے مصیبتیں اٹھائی. سب نے. جناب نوح کتنی لمبی تبلیغ کی؟ 950 سال. نہیں عمر تو تبلیغ کیا ہے 950 سال تک، دین کی خدمت کی ہے. اتنی خدمت جناب نوح نے کی ہے 950 سال تک. تبلیغ کرتے رہے، دین کو پھیلاتے رہے، دین کو بتاتے رہے یہ دین ہے، اسلام ہے. اور اس کے بعد یہی نبی نوح تبلیغ کرتے کرتے ان پہ اتنا پتھر مارا گیا، اتنا پتھر پھینکا گیا کہ جناب نوح زخمی ہو گئے، پتھروں میں ڈھک گئے. یہ ہے نبوت. 950 سال تک دین کی خدمت کرتے رہے اور اتنا پتھر پہ مارا گیا، پھینکا گیا، وہ زخمی ہو گئے جناب نوح اور پتھروں میں ڈھک گئے. یہ ہے نبوت. کہ پتہ ملک آئے، پروردگار نے ملک کو بھیجا، جاؤ دیکھو جناب نوح زخمی ہے، پتھروں میں ڈھکے ہوئے ہیں. جبریل آئے، ملک آئے، اور آنے کے بعد اپنے پروں سے پتھروں کو ہٹایا، جہاں جہاں زخم تھا وہاں اپنے پروں کو مس کیا، جناب نوح کا زخم اچھا ہوا. یہ ہے نبوت. دیکھیے یہاں کوئی مقابلہ نبوت اور امامت میں نہیں ہے. یہ ایک بات درمیان میں آ گئی، جو کہتے جو نبی نبی ہے، امام امام ہے. تو نبی زخمی ہوا، فرشتے آئے، اپنے پروں سے پتھروں کو ہٹایا، زخم جہاں تھا مس کیا، اچھا ہوا. یہ ہے نبوت. اور امامت وہ ہے اگر بالوں پر پروردگار چھین لے، سلب کر لے، گہوارے حسین سے مس کر دے تو اسے نئے بالوں پر عطا ہو جائے. یہ امام حسین کا فیض ہے، یہ امام حسین کا کرم ہے، ان کے گہوارے سے مس کر دو. بھائی سارے انسان ہیں، پوری دنیا میں آج نام حسین لیا جا رہا ہے، کوئی نہیں ہے جو حسین نہ مانے. دیکھیے بچے ان کو آنے دیے، بچے کل کے بڑے ہوں گے، اسی لیے مقصد کہا جاتا ہے بچوں کو بچپنے سے دین کی تعلیم دینا چاہیے، اسلام بتانا چاہیے، شریعت بتانا چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے آج ٹھیک ہے چھوٹے بچے ہیں، ناسمجھ ہیں، لیکن آپ کم سے کم لائے تو ہیں، بیٹھے تو ہوئے مجلس میں. اور یہ کل کے بڑے ہوں گے تو ایک عادت سی بنی رہے گی. ہمارے دادا، ہمارے باپ، ہمارے چچا ذکر امام حسین میں ہم کو لے کے جاتے تھے اور ہم بیٹھتے تھے. تو یہ بچے بھی آگے بڑھیں گے، کل ذکر امام حسین بجائے بڑھنے کے گھٹے گا نہیں. دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کو ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، لیکن حسین نے وعدہ کیا ہم قربانی دے کے اسے بچا کے رہیں گے. آج پوری دنیا میں یہ مسجدوں میں جو اذانیں ہو رہی ہیں، یہ اللہ اکبر کا جو نعرہ بلند ہو رہا ہے، یہ اگر امام حسین نے کربلا کے میدان میں قربانی نہ دی ہوتی تو یہ مٹ جاتا. دین ہوتا، اسلام ہوتا، یزیدی اسلام ہوتا، حسینی نہ ہوتا. یہ تو حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے جو آپ مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں. دین کو بچایا امام حسین نے. اور یہ دین کو میں نے کہا ہر نبی اپنے دور میں آیا تبلیغ کرتا رہا، اور دین تلوار سے نہیں پھیلا ہے. اکثر انسان کہتا ہے دین تو تلوار سے طاقت کی زور میں پھیلایا ہے. طاقت نہیں، کردار کا نمونہ ہمارے ائمہ معصومین نے پیش کیا ہے، جسے بتایا گلے لگا لیا ہے. اب چونکہ ہمارا آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، یہ دین کی خدمت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے گھر سے باہر نکلے، راستے میں کانٹا بچھا دیا گیا، پتھر مارا گیا، دیوانہ کہا گیا،
पैगंबर इस्लाम उसी रास्ते दिन की खिदमत कर रहे हैं। फिर दूसरे दिन फिर उसी रास्ते निकले, फिर कांटे सर पे कूड़ा घर का जो है करकट फेंका जा रहा छत पर से, रसूल उसी अंदाज से तबलीग कर रहे हैं। फिर तीसरे दिन बराबर निकलते रहे, कूड़ा सर पे पड़ता रहा, एक दिन कूड़ा नहीं पड़ा। तो लोगों से हमारे रसूल ने दरियाफ्त किया, भाई क्या बात है? रसूलुल्लाह कह रहे चलो अच्छा है, आज कूड़ा नहीं पड़ा, अच्छा हुआ, आज हम बच गए। लेकिन हमारे रसूल का किरदार अखलाक देखिए, जब कूड़ा नहीं पड़ा तो लोगों से पूछते हैं आज क्या बात है, जो मेरे ऊपर कूड़ा फेंकती थी वो आज कहाँ है? मालूम जब बीमार है। अब जब बीमार सुना, रसूलुल्लाह उसके घर पे गए। ये हमारे आखिरी नबी, आखिरी रसूल का किरदार देखिए। उसके घर गए, जैसे इस बुढ़िया ने देखा, क्या है रसूलुल्लाह मैं बीमार हूं, मुझसे बदला लेने के लिए आए हो जब मैं बिस्तर में हूं? हमारे रसूल ने जवाब दिया, मैं बदला लेने नहीं आया हूं, तेरी इयादत के लिए आया हूं, तुझे देखने के लिए आया हूं। जैसे ही हमारे नबी ने, हमारे आखिरी रसूल ने कहा मैं तुझे देखने के लिए आया हूं, फौरन कहा मुझे अपना कलमा पढ़ाए। वही कलमा पढ़ाए, वो मुसलमान हो गई। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, वो मुसलमान हो गई। हम कहते या रसूलुल्लाह जब कूड़ा पढ़ ही रहा था तो लोगों ने कहा रसूलुल्लाह कूड़ा पढ़ा, आप क्यों उसी रास्ते जाने, रास्ता तब्दील कर दीजिए, रास्ता अपना बदल दीजिए। कहा भाई अगर मैंने अपना रास्ता बदला तो क्या किया, मैं तो आया हूं हिदायत के लिए, दूसरों को रास्ता बदलने को। अगर मैंने अपना रास्ता बदल दिया तो हमने कुछ काम ही नहीं किया। हमको तो परवरदिगार ने, अल्लाह ने नबी और रसूल बना के भेजा है हिदायत के लिए। अगर हमने अपना रास्ता बदला तो हमने क्या किया? हमको तो जो गुमराह है, जो भटक गए इधर उधर, हमें राह रास्त पे लाना है, हमें इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे लाना है कि देखो ये इस्लाम ये है, ये सच्चा दीन है, ये सच्चा इस्लाम है। बार बार कुरान करीम हिदायत भी कर रहा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, देखो ये सीधा रास्ता, इधर चलो तो कभी गुमराह नहीं हो गए। इंसान को अल्लाह ने अक्ल और शऊर अता किया है, हर अच्छाई और बुराई को इंसान समझ सकता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। हर इंसान अपने फायदे की तरफ दौड़ता है, नुकसान से बचता है, नुकसान से बचने के फायदे की तरफ हर इंसान दौड़ता है। कोई जाकिर या खतीब कुछ पढ़े वो उतना असर नहीं होता। जब इंसान दिन भर के बाद, अब आप बिजनेस करते हैं, बहुत से लोग बिजनेस करते हैं, दुकान किए होंगे, जब दुकान पे जाते हैं तो दुकान में देखते हैं कि आज 5,000 रुपया ये है। सुबह दुकान जब खोला उन्होंने, और उसके बाद जब शाम को दुकान बंद किया तो हिसाब किताब किया, आज कितने का आमदनी बिक्री हुई, कितना हमारा फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। यह हर इंसानी फितरत है जो बिजनेस करने वाला है। शाम को हिसाब किताब करता है, कितना बचा, कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ। तो हमें आपको परवरदिगार ने अक्ल दी है, शऊर होता है कि सोचना चाहिए। जब रात दिन भर काम करने के बाद जब बिस्तर पे लेटे तो आप सोचे आज सुबह हम उठे थे, हमने सुबह की नमाज पढ़ी या नहीं, आज मैंने किसी यतीम को सताया तो नहीं, किसी गरीब को मारा तो नहीं, किसी के पड़ा पड़ती हड़प तो नहीं किया है। हर इंसान को अक्ल दी है, शऊर से सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए वाकई हमें कौन सा काम करना चाहिए जिसमें हमारा फायदा हो। नहीं दुनिया में हम आए हैं, हमेशा ही नहीं रहेंगे, एक न एक दिन बहरहाल हमें आपको सब कुछ जाना है। मौत का सबको यकीन है मौत आएगी। जब मौत आएगी, मरना है, तो इंसान सोचना चाहिए वो आखिरत में मरने के बाद हमारे क्या काम आएंगे, क्या तख्त और ताज हुकूमत दौलत काम आएगी? सब कुछ यही धरा रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ खाली हाथ जाएंगे। वो अच्छे आमाल है, अच्छे किरदार है जो इंसान के साथ मरने के बाद जाएगा, और वही काम आने वाला है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, यही आखिर में काम आने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं खाने वाला। तो रसूल दीन को फैलाया कि दीन ये है, इस्लाम ये है। नमाज के में होती 8:45 बजे अज़ान, हाँ तो उससे पहले अच्छा ठीक है, तो मतलब ये 45 तक तो पढ़ ही सकते हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। देखिए तो हमारे आखिरी नबी, आखिरी रसूल जो कहे उसे हमें मानना है, तस्लीम करना है, यही इताअत रसूल है। रसूल कुरान में है, जो रसूल दे उसे ले लो, जिससे मना कर दे हमारे रसूल से दूर रहो, यही इताअत रसूल है। हम दावा तो करते हैं, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, इमाम मासूम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारा दावा है सिर्फ हमारा दावा है। मैं अक्सर ये बात जहां भी मैंने तकरीर की, मजलिसों को पढ़ा है, वहां ये कहता हूं
نعرہ لگتا ہے خوب، نعرے حیدری، لبیک یا حسین، خوب نعرہ لگتا ہے. لیکن لبیک اور نعرے حیدری لگا دینے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب لبیک یا حسین کا ہم نعرہ لگا رہے ہیں تو ہم اپنے کو حسینی کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی سیرت ہمیں چلنا ہوگا. پہلے امام حسین کی سیرت پر ہم چل کر عمل کر کے بتائیں، تب تو لبیک یا حسین نعرہ لگائیے. ہم کہتے لگائیے، ہم نہیں کہتے نہ لگائیے، لیکن سیرت امام حسین پہ، ائمہ معصومین کی سیرت پہ عمل کیجئے، تب تو صحیح معنوں میں محب حسین ہے، عاشق حسین، حسین کے ماننے والے، حسین چاہنے والے. آج پوری دنیا میں نام حسین لیا جا رہا ہے. جہاں 2 گھر کی آبادی ہے وہاں بھی، جہاں 10 گھر کی آبادی وہیں بھی. اب صرف مسلمان امام حسین کا غم نہیں منا رہے ہیں، سارے انسان امام حسین کا غم منا رہے ہیں. انسانوں کی بات ہمارا اسلام کرتا ہے، مسلمانوں کی بات نہیں کرتا. انسانوں میں سارے انسان آتے ہیں، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مسلمان ہو، ہر ایک امام حسین کا مناتا ہے. اور یاد رکھیے کہ پرچم عباس امام حسین کا پرچم علم جو ہے پوری دنیا میں لہرا رہا ہے. کہیں پابندی نہیں ہے کہ آپ اس پرچم کو نہیں بلند کر سکتے، نہیں لگا سکتے، نہیں اٹھا سکتے. دیکھیے ایک ملک کا جھنڈا دوسرے ملک میں آپ نہیں لگا سکتے جب تک وہاں کی حکومت تیار نہ ہو. یہ امام حسین کم کرم ہے، یہ کم فیض ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے حضرت عباس کا امام حسین کا علم بلند ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. یہ کم فیض ہے، یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نہیں لگا سکتے. ہر جگہ پرچم عباس بلند ہے. اب جو رسول کہہ رہے ہیں میں اسے ماننا تسلیم. رسول کا حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا مجھ سے، میں حسین سے ہوں. تو رسول کہہ رہے ہیں ہمیں ماننا ہے. عظمت امام حسین کو پہچانیے. امام حسین کے سب کچھ امام حسین نے اسلام کی راہ میں قربان کر دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، کچھ اپنے لیے بچایا نہیں. یہ بندے ہیں امام حسین، بندے ہیں جیسے ہم آپ ہیں. امام حسین بندے ہیں، سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، قربان کر دیا، کچھ اپنے لیے نہیں بچایا. تو پروردگار امام حسین کو جتنے اختیارات دے دے وہ کم ہے. جب امام حسین نے کچھ نہیں بچایا اپنے لیے، سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، پورا گھر قربان کر دیا کہ نانا کا دین بچ جائے، سچا دین بچ جائے. علی اکبر کی جوانی رہے یا قربان ہو جائے، علی اصغر رہے یا گلے پہ تیر لگ جائے، سب کچھ امام حسین نے دین کو بچانے کے لیے قربان کر دیا کربلا کے میدان میں. اور اگر وہ پروردگار جتنے بھی اختیارات امام حسین کو دے وہ کم ہے. ایک واقعہ میں سنا دوں تاکہ اس سے اندازہ ہو جائے کہ امام حسین کے اختیارات کتنا تھا. 2 دوست تھے، دونوں دوستوں نے آپس بات کیا، دیکھو ایک دن موت آنی ہے، چاہے تم پہلے مر جاؤ چاہے ہم پہلے مر جائیں، مرنا ہے. اب آگے سنیے ایسے چاہیے، دونوں دوستوں نے ایک دن مرنا ہے، چاہے تم پہلے مرو چاہے ہم. اگر ہم پہلے مر جائیں گے تو مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے میں تمہیں آگے بتاؤں گا. تم پہلے مر جاؤ، تم آگے بتانا مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے. چنانچہ ایک دوست کا انتقال ہو گیا، اور جب انتقال ہو گیا اس نے غسل و کفن دینے کے بعد لے جا قبرستان میں دفن کر دیا. اور دفن کرنے کے بعد لوگ چلے آئے. اب جو دوست زندہ بچا ہے اب وہ سوچ رہا اب دوست آ رہا ہوگا، اب آ رہا ہوگا بتائے کیا ہوا مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے. اب آگے بتائے گا. کافی عرصہ نکل، کئی سال نکل گئے، وہ دوست نہیں آ رہا ہے. اب یہ کہ بھائی بات تو پکی، وعدہ تو پکا تھا، دوستانہ ایک دم سچی محبت تھی، سچی دوستی تھی، ذرہ برابر اس میں یہ نہیں تھا کہ دونوں دوستوں میں کوئی فرق آ جائے. جو طے ہوا اس پہ عمل کرتے ہیں، چاہے ہم کریں چاہے وہ کریں، دوستانہ تھا. چنانچہ کافی عرصے کے بعد یہ مرنے والا خواب میں آیا. ہمیں بات کب کی تھی، اب آئے ہو. یہ خواب کی بات بتا رہا ہوں. جو دوست بچ گیا زندہ ہے، اب مرنے والا آیا کافی عرصے کے بعد. کہا بھائی بات کب کی تھی، تم اب آئے ہو مجھے بتانے کے لیے، کیا وہ کہاں تھے اب تک. کہا بھائی جو میں نے دنیا میں گناہ کیا تھا، میں قبر میں قید تھا، میں آ نہیں سکتا تھا،
میں قید تھا تو اب کیسے کیا گناہ ختم ہو گیا؟ کیا گناہ ختم نہیں ہوا، گناہ ہٹا لیا گیا ہے۔ کیا کیوں؟ کیا ہماری قبرستان میں ایک عورت کا انتقال ہوا، ہماری قبر کے داہنی طرف اس عورت کو لا کے دفن کیا لوگوں نے، اور جب دفن کر کے چلے گئے تو پوری قبرستان میں روشنی پھیلی، کچھ بزرگ نورانی چہرے اس میں نظر آئے، اور اس عورت کی قبر کی طرف یہ نورانی چہرے روشنی بڑھی، اور جب بڑھی تو جا کے سراہنے مرنے والی عورت جو تھی اس کے سراہنے کھڑا ہوا ہے نورانی شخص، اور تھوڑی دیر کھڑا رہا اور کہا کہ دیکھو تم جب تک زیارت میری نہیں پڑھ لیتی تھی تمہیں سکون نہیں ملتا تھا، اطمینان نہیں ہوتا تھا، تم پریشان رہتی تھی۔ آج میں خود یہ نہیں کہا کہ میں آیا ہوں لو تم زیارت کر لو، کہا میں خود تیری زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہ کہہ کے تھوڑی دیر کھڑے رہے، اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا جب جانے لگے، کہا چلو ہم جا رہے ہیں، لیکن دیکھو اس عورت کی قبر کے چاروں طرف 40 گز کے دوری میں جتنے مردے دفن ہیں سب پر سے عذاب ہٹا لیا جائے۔ 40 گز کی دوری میں چاروں طرف جتنے مردے دفن ہیں اس عورت کے سارے عذاب ہٹا لیے جائے، اور اس کے درمیان میں بھی آتا تو اب میرا عذاب ہٹایا گیا ہے، اب میں آزاد ہوں، تو میں نے آگے تمہیں بتایا ہے گناہ ختم نہیں ہوا ہے، ہٹا لیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد اس نے خواب دیکھتے رہے، خواب دیکھتے آنکھ کھلی، صبح نمودار ہوئی، خواب کے مطابق یہ دوست قبرستان گیا، اور جانے کے بعد وہاں کے مجاور سے پوچھا بھائی یہاں کسی کا انتقال ہو گیا تھا؟ کہا ہاں۔ کہاں قبر ہے؟ کہا وہ سامنے قبر ہے۔ تو کہاں کی تھی ہے؟ کہا فلاں گاؤں کے فلاں کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب یہ دوست آیا، پتہ لگا کہ اس گاؤں میں جہاں کی عورت کا انتقال ہوا تھا۔ کہا بھائی یہاں کسی کا انتقال ہو گیا تھا؟ کہاں فلاں کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ ان کے گھر پہنچا، کہا بھائی تمہارے کیا کوئی حادثہ ہوا تھا؟ کہا ہاں میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، یہ اچھا یہ بتائیے تمہاری بیوی کرتی کیا تھی؟ یعنی کیوں؟ یعنی یہ بتاؤ کیا کرتی تھی؟ کہیں کچھ اور نہیں کرتی تھی، اتنا میں نے دیکھا ہے روزانہ صبح کو اٹھتی تھی، نماز پڑھتی تھی، اور نماز پڑھنے کے بعد چھت پہ گھر کے چلی جاتی تھی، اور زیارت امام حسین پڑھا کرتی تھی۔ جب تک امام حسین کی زیارت نہیں پڑھتی تھی اس وقت تک پریشان رہتی، جب زیارت پڑھ لیتی تو سکون ملتا تھا۔ کہا تم نے کیوں پوچھا؟ کہا بھائی میں نے دیکھا اس قبرستان میں روشنی ہوئی، اور ایک بزرگ نورانی چہرہ اس عورت کی قبر کے سامنے کھڑا ہو گئے، اور اس کے بعد ایسے ایسا کہا میں سمجھ گیا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حسین ابن علی تھے۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پہ، وہ حسین ابن علی تھے۔ اب آپ نے دیکھا اگر امام حسین نے سب کچھ اپنے اللہ کی راہ میں اسلام کو بچانے کے لیے قربان کر دیا، اپنے لیے کچھ نہیں بچایا، تو پروردگار نے اختیارات دیے ہیں جس میں سے چاہے عذاب ہٹا دے، جس سے چاہے عذاب ہٹا دے۔ تو یہ امام حسین کی فضیلت ہے۔ امام حسین کو پہچانیے، جو بھی جس وقت بھی در حسین پہ آیا ہے وہ کوئی مایوس نہیں گیا، واپس نہیں گیا ہے۔ جب بھی مانگا ہے، جب بھی سوال کیا ہے، وہ اس کی مراد پوری ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کوئی در حسین پہ آیا ہو اور کچھ سوال کیا ہو وہ خالی چلا گیا ہو۔ کیونکہ حسین شاہ بھی ہیں، حسین دین بھی ہیں۔ خواجہ اجمیری کہ حسین شاہ ہیں، دین ہیں، دین کی پناہ بھی ہیں۔ سر دے دیا، یزید کی بیعت نہیں کی۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد امام حسین ہی ہے۔ جو لا الہ ہے اس کی بنیاد امام حسین ہے۔ یہ خواجہ اجمیری کا شعر ہے کہ حسین شاہ اور بادشاہ ہے۔ تو حسین کی عظمت، حسین کے فضائل، حسین کے در پہ آگے دیکھو، آگے مانگو تو یہ حسین بعد راہب واقعہ سنا ہے کہ نہیں آپ؟ راہب کی قسمت میں اولاد نہیں تھی، وہ کس کے پاس آیا تھا؟ نہیں، ہاں سب سے پہلے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس راہب آیا تھا۔ کس لیے آیا تھا؟ اولاد کے لیے آیا تھا۔ کیا ہے رسول اللہ میری اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد عطا کر دیجیے۔ تو ہمارے آخری نبی نے کیا کہا؟ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ لیکن یہاں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اگر ہمارا آخری نبی چاہتا تو دعا کر سکتا تھا، راہب کو بیٹے عطا کر سکتا تھا،
لیکن بتانا تھا امام حسین کی عظمت، امام حسین کی عظمت کو بتانا تھا۔ راہب آیا، کہا تیری کس میں کوئی اولاد نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، ایک اولاد دے دیے۔ کہا نہیں کس میں اولاد نہیں۔ راہب در رسول سے مایوس واپس چلا، سامنے سے امام حسین آتے ہوئے دکھائی دیے، اور جیسے ہی راہب کو دیکھا مایوس ہے، سر جھکائے ہوئے ہے۔ راہب کیا بات ہے، کیوں مایوس ہو، کیا بات ہے، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا تمہارے نانا رسول اللہ کے پاس گئے تھے۔ کس لیے گئے تھے؟ اولاد کے لیے گئے تھے۔ کیا ہوا نانا نے کیا کہا؟ کہا تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ آؤ چلو۔ راہب کو امام حسین لے کے آئے، نانا یہ آپ کے پاس آیا تھا، سوالی بن کے آیا تھا، آپ سے سوال کیا تھا، اولاد مانگا تھا۔ نہیں بیٹا اس کی قسمت اولاد ہی کوئی نہیں۔ کہا میں نے نانا ایک عطا کیا۔ کہا اس کی قسمت کوئی اولاد نہیں۔ کہا نانا میں نے 2 عطا کی۔ کہا اس کی قسمت کوئی اولاد نہیں۔ کہا نانا 3 عطا کی۔ کہا اس کی قسمت کوئی اولاد نہیں۔ کہا 4 عطا کی۔ کہا اس کی قسمت کوئی اولاد نہیں۔ کہا 5 عطا کیا۔ کہا اس کی قسمت کوئی اولاد نہیں۔ کہا 6 عطا کیا۔ کہا اس کی قسمت کوئی اولاد نہیں۔ کہا 7 عطا کیا۔ اگر رسول چپ نہ ہو جاتے تو نہ جانے امام حسین آج راہب کو کتنی اولادیں عطا کر دیتے۔ اس کا مطلب راہب کی قسمت میں اولاد نہیں تھی۔ ہمارے آخری نبی نے، آخری رسول نے بالکل سچ کہا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول کوئی بات کہتے تو جھوٹی ہو، کوئی مقابلہ نہیں تھا نبی اور امام میں۔ رسول نے کہا تیری قسمت اولاد نہیں تو اولاد نہیں تھی، یہ عطا امام حسین ہے جو راہب کو 7 بیٹے عطا کیے ہیں۔ یہ عطا امام حسین ہے، قسمت میں راہب کی اولاد نہیں تھی۔ امام حسین نے راہب کو 7 بیٹے عطا کیا۔ جو بھی آیا جب بھی سوال کیا ہے، کوئی در حسین سے خالی نہیں گیا ہے۔ جب بھی مانگا ہے حسین نے اسے عطا کیا۔ یہی وجہ تو ہے آج دنیا کیوں امام حسین کا غم منا رہی ہے، کیوں امام حسین کو سب مان رہے ہیں۔ پوری دنیا امام حسین کا منا، حسین حق کے لیے قربانی دی ہے، دین بچ جائے، اور امام حسین پوری قربانی دے کر دین کو بچایا، جو اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ پہچانی ہے، اور تلوار سے یا طاقت سے اسلام کو نہیں پھیلایا گیا ہے، کردار کا نمونہ پیش کیا ہے۔ امام حسن امام حسین ایک راستے جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا ایک بوڑھا انسان ہے۔ بوڑھے کا مطلب سمجھے نا، 50 سال سے اوپر ہو گیا تو بوڑھا انسان۔ ہم لوگ تصور ہی کرتے ہیں نا 50 سال سے اوپر ہو گیا تو یہ بوڑھا ہے۔ اور اسلام کسے بوڑھا کہتا ہے، جوان کہتا ہے؟ بھی سنیے بات آگے کہتا چلو۔ اسلام کسے بوڑھا کہتا ہے، کسے جوان کہتا ہے؟ ایک جوان ہے، ٹھنڈک کے زمانے میں زیادہ بہت ہوتا ہے، آگے ٹھنڈک ہو رہی ہے، اذان مسجد سے ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ ایک بوڑھا انسان تڑپا، لحاف کو کنارے ڈالا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، مسجد میں روانہ ہو گیا، نماز پڑھیں گے۔ ایک جوان انسان ہے، جیسے ہی اذان ہوئی ٹھنڈک لگ رہی ہے، دوسری کروٹ لیا اور لحاف کو دبایا، اور پھر سر کھول کے دیکھا ابھی تو اندھیرا ہے، پھر سر کو ڈھانک لیا، پھر دیکھا تھوڑا سا سورج نکلا ہے۔ ہم جسے جوان تصور کریں اسلام کہتا ہے یہ بوڑھا ہے، ہم جسے بوڑھا تصور کہہ رہے ہیں اسلام کہہ رہے ہیں جوان ہے۔ یہ اللہ اکبر آواز کر جو تڑپ کر مسجدوں تک نہ جاڑا گرمی برسات کا احساس نہ ہو، مسجدوں میں آ جائے عبادت کرنے کے لیے اللہ کی، وہ اسلام کہتا ہے جوان، اسے ہم بوڑھا کہہ رہے ہیں۔ ہم جسے جوان کہہ رہے ہیں اسلام کہتا ہے بوڑھا ہے۔ یہ اللہ اکبر آواز سننے کے بعد دہنے بائیں کروٹ لے رہا، سورج نکل آئے، دھوپ نکل آئے، دھوپ چڑھ جائے تو ہم باہر نکلے، جسے ہم جوان کہہ رہے ہیں۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ مطلب کیا کہہ رہے تھے ہم؟ امام حسین اور امام حسن دونوں بھائی ایک راستے جا رہے تھے، لوگوں نے دیکھا ایک بوڑھا انسان ہے وضو کر رہا ہے۔ اب دونوں بھائیوں نے دیکھا اس بوڑھے انسان کا وضو صحیح نہیں ہے، کیسے اسے اصلاح کی جائے؟ اور امام حسن امام حسین سوچے بغیر اس کی اصلاح کیے ہوئے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ کہہ دے تیرا وضو غلط ہے تو ہم اہل بیت کے خلاف، اور یہ کہہ دے صحیح ہے تو حکم پروردگار کے خلاف۔ کہے تو کہے کیسے کہے، اسے سمجھائے کیسے جائے؟ کیونکہ ہم دونوں بچے ہیں، یہ بوڑھا انسان ہے، یہ مانے کو نہیں، یہ کیسے سمجھائے گا؟ تو دونوں بھائیوں نے آپس میں طے کہ چونکہ امام ہے، معصوم ہے، سب جانتے ہیں اسے کیسے سمجھانا ہے، کیونکہ دین کو پھیلانے اور بچانے کے لیے آئے ہیں،
اور کردار کا نمونہ پیش کرنا ہے، کون سا کردار ہم پیش کریں جس پہ لوگ عمل کریں۔ دونوں بھائی اس کی بوڑھے انسان کے پاس آئے، کہا بھائی ہم دونوں بچے ہیں، ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ بڑے بزرگ ہیں، آپ یہ دیکھ کے بتا دیجئے ہم دونوں بھائیوں میں کس کا وضو صحیح ہے، کس کا غلط ہے۔ اس بوڑھے انسان کو اپنے سامنے کھڑا کیا، دونوں بھائی لوٹا لے کے بیٹھ گئے، ایک طرف امام حسن ایک طرف امام حسین، دونوں بھائی وضو کر رہے تھے۔ جب وضو کر چکے تو بوڑھا انسان دوڑ کے گلے سے لپٹا لیا، کہا بچوں تمہارا صحیح ہے میرا غلط ہے۔ کل کے بچے اپنے سے بڑوں کی اصلاح کر دیا کرتے تھے، آج کے بڑے اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کر پا رہے ہیں، یہ کمی ہے۔ یہ کل کے بچے جو تھے وہ اپنے سے بڑوں کی اصلاح کر دیا کرتے تھے، انہیں بتا دیتے کیا سچ ہے کیا غلط ہے، لیکن آج کے بڑے جو ہے پہلے اپنی اصلاح کر لے۔ میں اکثر جملہ کہتا ہوں، انسان کسی کو کچھ کہنے سے پہلے دیکھ لے، پہلے اپنی کمی کو دور کر لے، پہلے اپنی گریبان جھانک کر دیکھ لے کہ ہم میں کیا کمی ہے، پہلے اپنی کمی کو دور کر لیجئے، پھر قوم تک پیغام پہنچائیے گا، اس کا عمل ہوگا، اس کو لوگ مانیں گے۔ لیکن 72 کمیاں ہم میں ہیں، ہم دوسرے کو کہیں گے تو آئے ہم کو سمجھانے، اپنے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اپنے خاندان والوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سمجھانے آئے، دین بتانے آئے ہیں، ہمیں اسلام بتانے آئے ہیں، ہمیں شریعت بتانے آئے ہیں۔ پہلے اپنے گھر والوں کو سدھار لو پھر ہم سے کہو۔ تو پہلے انسان اپنی کمی کو دور کر لے پھر دوسرے کی کمی کو دور کرے۔ تو پہچانیے امام حسن امام حسین کا، ان کی عظمت کو، ان کی فضیلت کو پہچانیے، یہ کیا ہے۔ ایسے دین ہم نے کہا تلوار سے نہیں، کردار، یہ کردار کا نمونہ ہے کہ جسے بھی بتاؤ گلے لگا لے۔ یہ اچھا اسلام، اتنا اچھا دین، اتنا پیارا دین اگر ہم سے بلا رہا ہے آ جاؤ، یہ سیدھا راستہ ہے، تو ہمارے کمی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا، والدین بچوں کی طرف بڑے دکھی ہوتے ہیں، بڑے مایوس ہوتے ہیں، اکثر ہوتا ہے یہ۔ کیا بتائے مولانا صاحب، میرے پاس بچہ تھا، جب پڑھایا لکھایا میں نے، شادی ہو گئی اور ہم نے لڑکے کے نام بنگلہ، ایک سلوات پڑھے محمد علی۔ اکثر یہ ہوتا ہے، کیا میں نے اپنے بچے کے لیے تو 4 چکا گاڑی خرید دی، موٹر سائیکل خرید دیا، مکان لکھنؤ بڑھیا خرید دیا، اس کے نام بینک بیلنس بھی کہہ دیا، جو کچھ تھا سب آپ نے اولاد کے حوالے کر دیا۔ اب جب والدین بلاتے بیٹا ادھر آؤ تو کہتے بچہ سنتے ہی نہیں، تو بچوں کس نے خراب کیا؟ ماں باپ نے خراب کیا۔ جو کچھ دولت تھی سب کچھ آپ نے بچے کو دے دیا، اپنے اس کے نام کر دیا، کہتا ہمارے ماں باپ کے پاس بچہ ہی کیا ہے، اب ان سے کیا لینا ہے۔ تو اسے کچھ بچا کے رکھیے تاکہ یہ بچے جو ہیں ماں باپ کی خدمت کریں، لالچ میں صحیح کریں۔ کچھ بچا کے سب کچھ آپ دے دیں گے تو کاہے سنے گا آپ۔ تو یہ بچے کو خراب میں نے کیا ہے، اس لیے کہا نا بچوں کو بچپنے سے دین کی شریعت کی تعلیم دینا چاہیے، بچوں کو بتانا چاہیے کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حق ہے کیا ناحق ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے۔ ہم جب بچوں کو بچپنے سے بتائیں گے تو وہی بچہ آگے چل کے بڑا ہوگا، سمجھدار ہوگا، یہ سوچے گا میرے دادا نے کہا تھا بیٹا ادھر مت جاؤ یہ حرام ہے، بیٹا یہ ناجائز ہے، یہ غلط ادھر مت جاؤ۔ جب بچپنے سے بچے کو سمجھائیں تو بچوں کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اور یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی 1,24,000 نبیوں کی زندگی اسلام کو پھیلانے میں صرف ہوئی ہے۔ 2 4 10 20 50 آدمیوں کی بات نہیں ہے، 1,24,000 نبیوں نام کتنے کی یاد ہے؟ 50 کے نام نہیں یاد ہے، لیکن ہمارے نبی ہمارے آخری رسول نے کہا 1,24,000 نبی ہے، سب نے مانا، سب مان رہے ہو، تو جو رسول کہہ رہے اسے میں ماننا ہے، اسے تسلیم کرنا ہے نا۔ ایک نبی کو ہم گھٹا نہیں سکتے نہ بڑھا سکتے، بڑھا دے گھٹا دے کافی ہو جائیں۔ رسول کا 1,00,000 سب نے مان لیا، رسول نے کہا تو 1,24,000 نبیوں کی زندگی صرف ہوئی ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے، اور امام حسین نے 1,24,000 نبیوں کی زندگی کو بچایا ہے قربانی دے کے کربلا کے میدان میں۔ معمولی کام نہیں کیا امام حسین نے۔ آج پوری دنیا میں جی بس ہاں مسائل ہوں وہی، ہاں ٹھیک وہ مجھے پتا ہے۔
تو امام حسین نے قربانی دی اور وعدہ کیا نانا سے جب 61 ہجری میں یہی دین اسلام کروٹیں بدل رہا تھا، ایڑیاں رگڑ رہا تھا. نہیں وہ سب تو اپنی جگہ، وہ سب ہم نہیں پڑھتے. ہمارا اصول، ہمارا کام ہے انسان. ہمارا اسلام جو کہتا ہے انسانوں کی بات کرتا ہے. ہم کسی کو تکلیف دے کے کچھ نہیں پڑھتے. امام حسین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیے. مجلسیں کیا ہے، یہ جلوس کیا ہے، یہ تبلیغ ہے. ہم دوسروں کو، ہم نے کہا نا، ایک برا بھلا جب کہیں جب اپنی کمی دور کر لیں. ہم میں 72 کمی ہے، ہم دوسرے برا کہنے والے کون ہیں؟ پہلے اپنی کمی کو دور کر لیں. ہم نمازی ہیں نہیں ہیں، ہم روزے دار ہیں یا نہیں ہیں، ہم دیندار ہیں یا نہیں ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نہیں دیتے، ہم دوسرے کیوں کہیں؟ پہلے ہم اپنے کو سدھار لیں پھر دوسرے کو کہیں. تو ہمارا اسلام جو ہے انسانوں کی بات کرتا ہے، سارے انسانوں کا، نہ شیعہ کی، نہ سنی کی، نہ مسلمان کی، نہ سکھ کی، نہ عیسائی کی، انسانوں کی بات کرتا ہے. تو میری ذمہ داری ہے، جو دین کا پیغام ہے، جو 1,24,000 نبیوں نے ہم کو دیا ہے محنت کر کے، اور امام حسین نے قربانی پیش کر بچایا ہے، اس اسلام کو دنیا تک، انسانوں تک میں پہنچانا ہے. عمل کرنا نہ عمل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میرا کام ہے پہنچا دینا. قیامت کے دن روزے کے 3 چیزیں فریاد کریں گے. آگے باتیں بھی سن لیجیے. اکثر ہوتا ہے ہمارے آپ کے یہاں شادی ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا خریدا جاتا ہے؟ شادیوں میں کیا خریدتے ہیں پہلے؟ قرآن پاک. ہو گئی نہیں تمہاری لڑکیوں کی جب شادی ہوتی ہے تو سب سے پہلے قرآن خریدا جاتا ہے. اچھا یہ جب برکت ہو، خرید لیا. اب جب لڑکی کو گھر سے آپ رخصت کریں گے ساتھ ساتھ جائے گے قرآن. تو اس لیے دیا گیا ہے کہ لے جا کے طاق میں رکھ دیا جائے، گرد غبار پڑے یا تلاوت کرنے کے لیے دیا گیا. اکثر انسان پریشان ہوتا، بڑی پریشانی ہے، بڑی مصیبت ہے، کیا کریں؟ ہمارا جو لا علاج ہے وہ گھر میں کلام الہی رکھا ہو، پڑھ کے دیکھو تو ساری بلائیں، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. آپ پڑھیے تو. آپ کیوں ادھر ادھر بہک رہے ہیں؟ یہاں چلو یہ گنڈا لے لیں، یہاں تعویذ لے لیں. آپ کے گھر میں کلام الہی رکھا ہوا جو سب کچھ قرآن میں ہے، آپ پڑھیے، تلاوت کیجیے، باعث برکت ہے. جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہ باعث برکت ہے. جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ مثل قبرستان کے ہے. جیسے میں مردے دفن کر دیے گئے، خاموش ہے، سناٹا ہے، ویرانہ ہے، ویسی قبر گھر بھی وہی ہے جس میں تلاوت نہ ہو. تو ہمیں روزانہ کم سے کم چند آیتیں یہ سورے کی تلاوت گھر میں کرنا چاہیے تاکہ قرآن فریاد نہ کر سکے. گھروں میں ہم رکھے ہوئے جب کوئی بیمار ہوتا سورہ یاسین پڑھ دیجئے، آسانی سے دم نکل جائے. سورہ یاسین پڑھ دے تب یاد کرتے ہیں. خطیب کیا کہے گا، علامہ کیا کہیں گے، مولانا کیا کہیں گے. میں ممبر سے پیغام دین پہنچا رہا تھا، لوگ اس پہ ہنس رہے تھے، سنی نہیں رہے تھے. وہ بھی تو فریاد کر. تو ہماری ذمہ داری ہے جو باتیں معلوم ہم انسانوں تک پہنچا دیں. عمل کرنا نہ عمل کرنا آپ. مسجد ویران کرے یہ بھی فریاد کرے گی. پڑوسی اپنے گھروں میں لائٹنگ چراغا کیے ہوئے تھا، اس پہ جنگل میں جانور پناہ لیتے تھے، کوئی چراغ جلانے والا نہیں تھا، کوئی بتی جلانے والا نہیں تھا. تو پڑوسی کی پہلے ذمہ داری ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد کرو. اللہ گھر کو آباد کرو. اپنے گھر میں بات میں اپنے گھر کو روشن منور کرتے ہو، پہلے اللہ گھر کو. ماشاءاللہ سے پہنے ضرورت نہیں ہے. بہت اسلام آگے بڑھ گیا ہے. بڑے نوجوان بڑے آگے آگے ہیں، دیدار ہو گئے ہیں. اتنا نہیں نوجوانوں میں کمی نہیں ہے، نمازی بھی ہو گئے ہیں. پہلے کمی تھی کچھ، لیکن اب آہستہ آہستہ نوجوان دین طرف رجوع ہو گئے. ان کو مان ہے. جب امام حسین نے قربانی دی، جب 61 ہجری میں دین اسلام کروٹیں بدل رہا تھا، تو فاطمہ کا لال رسول کا نواسا آگے بڑھا اور کہا، نانا دین کو مٹنے نہیں دوں گا. تیرا سینہ کمزور ہے تو کڑی الجوان علی اکبر کا سینہ دے دوں گا، لیکن تمہیں بچا کے رہوں گا. اگر اس پہ بھی اسلام نہ بچا، برابر کے بھائی عباس کے بازو کی ضرورت پڑے گی. یہ بھی اسلام کی راہ میں قلم کروا دوں گا، کٹوا دوں گا، لیکن تمہیں بچا کے رہوں گا. اگر اس پہ بھی اسلام نہ بچا، 6 مہینے بچے علی اصغر کے گلے کی ضرورت پڑے گی، وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، کٹوا دوں گا، لیکن نانا کے دین آپ کو مٹنے نہیں دوں گا، برباد نہیں ہونے دوں گا، بچا لوں گا. اگر اس پہ بھی اسلام نہ بچا تو اپنا گلا بھی اللہ کی راہ میں کٹوا دوں گا، لیکن تجھے بچا کے رہوں گا.
اگر اس پہ بھی نہ بچا پردے کی ضرورت پڑے گی تو بہنوں کی چادریں دے دوں گا، لیکن اسلام کو بچا کے رکھوں گا۔ جب یزید بیعت کا مطالبہ کیا تو حسین میری بیعت کر لو، حسین نے کہا مجھ جیسا انسان تو جیسے کہ بیعت نہیں کرے گی، میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا تمہیں، سر دے سکتا ہوں۔ تو یقین مانے امام حسین نے اگر زندگی میں کہہ دیا سر دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا، مرنے کے بعد انسان مجبور ہے ہاتھ کو کاٹ لیتے لے جا کے، ہمت نہیں تھی کہ امام حسین کی شہادت کے بعد ہاتھ کو کاٹ لے جانا، سر کا وعدہ کیا تھا، سر کاٹ کے لے جایا گیا، نوکے نیزے میں بلند کر دیا گیا سر حسین کو، سر کا تو وعدہ ہی کیا تھا امام حسین نے میں اسلام کو بچانے کے لیے کٹوا دوں گا، لیکن ہاتھ کا وعدہ کیا تو میں نہیں دوں سکتا، میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا، میں تیری بیعت نہیں کر سکتا، نہیں بیعت کیا، سر کٹوا دیا۔ تین کو ضرورت پڑی علی اکبر کے سینے کی پیش کیا، علی اصغر کے گلے کی، حضرت عباس کے بازو کی، سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ سوچئے امام حسین جب مدینہ منورہ سے چل رہے تھے کربلا کے لیے 28 رجب کو، تو سب سے پہلے کس کی قبر پہ آئے تھے؟ نانا کی مزار پہ آئے، اور نانا سے کہا نانا یہ آپ کا بیٹا حسین اب جا رہا ہے، اب یہ دوبارہ زندہ پلٹ نہ آئے گا۔ نانا کی مزار سے رخصت ہوئے، بھیا حسن کی قبر پہ آئے، بھیا حسن اب تیرا بھائی حسین جا رہا ہے، زندہ پلٹ نہ آئے گا۔ بھائی کی قبر سے ہوئے، ماں کی لحد پہ آئے، ماں کی قبر آئے، ماں آپ کا بیٹا حسین جا رہا ہے، اب زندہ پلٹنا ہے۔ آپ سوچے امام حسین مڑ مڑ کے دیکھتے رہے کربلا۔ ہم آپ ظاہر ہیں، میں تو جا چکا ہوں کربلا، یقین مانیے جب میں کربلا گیا ہوں جیسے جیسے دن قریب آ رہا تو واپس جانا وطن، دل نہیں چاہتا تھا کہ وطن واپس جائیں، کیونکہ ایسی جگہ میں پہنچ گیا تھا، جنت تو نہ تھی لیکن جنت ہے وہ، جہاں پہ اور اتنی پبلک، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ذریعے امام حسین تک یا مولا علی کی ذریعے تک نہیں پہنچ سکتا ہے، یہ حضرت عباس کی ذریعے جو بھی ضائع جاتا ہے، لاکھوں کی بھیڑ ہوتی ہے، ہر ایک امام حسین کے ذریعے تک حضرت عباس تک پہنچتا ہے، یہ معجزہ ہے امام حسین کا۔ آپ نے 40-50 لاکھ حج کے موقع پہ ہوتے ہیں لوگ، اتنی بھیڑ ہوتی، امنڈ ہوتی ہے کہ آدمی دیکھا کرتا ہے کتنی پبلک، 40-50 ہزار میں برا حال ہوتا ہے، تو جا چکا ہوں دیکھو حج کے موقع، اور یہ 40 میں چہلم میں برابر آپ دیکھتے ہو گے ویڈیو کربلا سے لائیو چلتے ہیں کہ کتنے کروڑ، 8-9 کروڑ مجمع پہنچتا ہے اس چھوٹی جگہ کربلا میں، کیسے لوگ آ جاتے ہیں، اور ہر ایک امام حسین کی زیارت کرتا ہے، روزے تک پہنچتا ہے، یہ معجزہ امام حسین کا ہے۔ اور امام حسین کی یہ جگہ ملکیت ہے، خریدا ہے امام حسین نے، اپنے بیٹے علی اکبر کے نام لکھایا ہے، کوئی رسمی زمین نہیں ہے جو کربلا میں امام حسین نے خریدا ہے۔ جانتے تھے یہاں قربان ہو گئے، یہاں ہماری قبر بنے گی، تو رسمی جگہ پہ قبر نہیں بن سکتی، یہ پیغام، یہ درس ہمیں کربلا سے ملا ہے، رسمی جگہ پر قبر نہیں بن سکتی، اپنی ملکیت ہو۔ امام حسین کربلا پہنچ گئے دوسری محرم کو، جب دوسری محرم کو کربلا پہنچے تو حضرت عباس کو بلایا، کہا بھیا عباس خیمے لگاؤ۔ پورا واقعہ نہیں پڑھا کہ امام حسین پہنچے ہیں تو گھوڑا رک گیا، سواری بدلے، تو امام حسین نے جب کربلا پہنچے تو کہا زمین خرید چکے، کہا بھیا عباس خیمے لگاؤ۔ حضرت عباس نے ترائی کے کنارے خیمے لگائے، اس سے ظالم آگے بڑھے دشمن، یہاں خیمے نہیں لگ سکتے، یہاں سے ہٹاؤ۔ حضرت عباس گئے ضائع، تلوار نکالی، ثانی زہرا جناب زینب آئی، بھیا کو گیز آ گیا ہے، تلوار نکالی ہے۔ حسین نے آواز دی بھیا عباس صبر کرو، وقت جنگ نہیں ہے، خیمے ہٹا لو فرات سے۔ آپ بتائیں اتنا بڑا شجاع بہادر، جس عباس نے اپنے ہاتھوں سے خیمے لگائے ہو فرات کے کنارے، آج اطاعت امام کر رہے ہیں، امام حسین کی اطاعت کر رہے ہیں، بھائی کی اطاعت کر رہے ہیں، کہا خیمے ہٹا لو۔ حضرت عباس نے، آپ سوچیے اتنا بڑا شجاع بہادر کن ہاتھوں سے خیمے کو کھڑا ہوگا، لیکن صبر کیا کہ آقا حسین کہہ رہے ہیں صبر کرنا، بات مانا۔ یہ ہمیں درس ملا کربلا سے، بھائی بھائی کی محبت کیسے ہونا چاہیے، یہ درس ملا ہے کربلا والوں سے، یہ ایک بھائی کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے،
ایک بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی کس طرح اطاعت کرتا ہے. ہمیشہ حضرت عباس نے امام حسین کو آقا کہا ہے, کبھی بھائی نہیں کہا, آقا ہی کہا ہے. اور امام حسین کو اتنا بھروسہ تھا اگر میں اپنے بھائی عباس کو کسی بات کے لیے منع کر دوں گا تو عباس وہ کام کرنے والے نہیں. آپ سوچئے, خیمے ہٹا لیے گئے, دشمنوں کی فوجیں آنے لگی. جناب زینب نے کہا بھیا آپ بھی اپنے مدد کرنے والوں کو چاہنے بلائیے. امام حسین نے جناب مسیب کو خط لکھا اور حبیب نے مظاہر کو خط لکھا, اور یہ خط میں لکھا میں نرغے آدم گھر گیا ہوں, قلیل تعداد میں کم لوگوں کو لے کے کربلا آیا ہوں, تم میری نصرت کر سکتے ہو, میری مدد کر سکتے ہو, کربلا آ جاؤ. جناب مسیب راستے میں تھے, کربلا امام حسین نصرت کو نہیں پہنچا سکے, اپنے کو راستے میں تھے. خبر شہادت امام حسین مل گئی, اور جیسے ہی امام حسین کی شہادت کی خبر ملی ہے جناب مسیب وہیں گھوڑے سے کود پڑے, سرو تینا پیٹا, میرا آقا حسین مجھے نصرت لے بلایا, میں پہنچ نہ سکا, اب کربلا جا کے میں کیا کروں گا. جناب مسیب واپس ہو کے کربلا گئے, لیکن جناب حبیب کربلا پہنچے امام حسین کی نصرت کے لیے. مطلب کربلا امام حسین نے کیسی کیسی قربانیاں اسلام کو بچانے کے لیے کر دی. آج کی تاریخ جیسے میں نے بتایا, کسی نے پوچھا تھا کہ آج تاریخ جناب علی اکبر سے منسوب ہے, یوں تو شہادت سب کی 10 محرم صبح سے لے کے عصر تک ہوئی ہے, لیکن ایک ذاکرین نے ترتیب بنا دی ہے. پہلی محرم کے مصائب, دوسری کو والد کربلا ہے, 3 کو جناب حر کا, 4 کو جناب حبیب کا, 5 کو محمد کو, 6 کو جناب علی اکبر کو, 7 کو جناب قاسم کو, 8 کو حضرت عباس کو, 9 کو جناب علی اصغر کا. ایک ترتیب بتائی ہے مصائب اس طرح پڑھا جائے, لیکن شہادت سب کی 10 محرم کو ہی ہے. تو ساری قربانیاں امام حسین نے دے دیا. آہستہ آہستہ سال بھر سے انتظار کر محرم آ جائے, محرم آ گیا, محرم آ گیا. کم سے کم چاند رات سے لے کر 10 محرم تک جو بھی محب حسین ہے, عاشق حسین ہے, اسے سوچنا چاہیے 10 محرم بعد جب 11 محرم آ جائے, اس 10 دن میں ہم نے کیا حاصل کیا, کتنا ہم میں دین پایا جا رہا ہے, کتنی برائیاں ہم سے دور ہوئی, ختم ہوئی, ہم نے کتنے نیک کام کیے ہیں, کتنے برے کام کیے ہیں. یہ درس گاہ ہے, یہ درس یہاں سے ملتا ہے انسانوں کو, یہاں سے درس لے کر اٹھیے. امام حسین کے اگر درس ذکر ہو رہا ہے, اگر ایک بندے مومن بھی امام حسین کی سیرت پر عمل کر لے, ان کے بتائے ہوئے راستے میں عمل کر لے, تو مجلس کامیاب قبول. کوئی کام کیجئے خلوص نیت سے کیجئے. ٹھیک ہے, کچھ باتیں کریں, کیا ٹائم کم ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. باتیں بہت سی ہیں, کہنا چاہتا ہوں, پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. نہیں ٹھیک ہے, وہ ابھی 15 منٹ بچا ہے نا. تو بات میں کیا کہہ رہا تھا, یہ درسگاہ ہے. ہر انسان کو 10 دن میں کم سے کم ہمیں سبق لینا چاہیے. ہم میں جو کمی ہے وہ دور ہوئی یا نہیں, اور اس 10 دن میں کم سے کم, دیکھیے اکثر یہ ہوتا, کوئی بات ممبر سے پڑھی جاتی ہے کرسی سے, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں مولانا صاحب کو کسی نے بتا دیا, جنہوں نے ہمارے اوپر پڑھ دیا ہے. ایسا نہیں ہے, مجھے کچھ نہیں پتا, اور خدا قسم میں ممبر رسول میں بیٹھا ہوں, میں قسم کھا کر میں کسی کے اوپر کچھ بات نہیں پڑھ رہا ہوں. ایک عام بات ہے جو ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے, آپ لوگوں کے اوپر ہوتی ہے. جو کمی ہے اسے ہمیں دور کرنا ہے. اگر محب حسین ہے, اپنا جھگڑا بالائے طاق رکھیے 10 دن محرم میں, امام حسین کے غم میں کندھے سے کندھا ملا کے شریک رہیے. امام حسین کا غم منائیے اس طرح سے کہ دوسری قوم والے دیکھ کے نہ کہہ سکے یہ کیسے مسلمان ہیں, یہ کیسے انسان ہیں, یہ حسین کا غم بنا رہے ہیں. تو کم سے کم دنیا دیکھے تو سمجھے صحیح باتوں میں محب حسین ہے. یہ حسین کیا عاشق ہے, عاشق حسین, حسین ماننے والے, چاہنے والے ہیں. ہم سے زیادہ کون ماننے والا ہے امام حسین کا, ہم لوگوں سے زیادہ. ہم لوگ امام حسین کا منائیں, کون منائے گا. امام حسین نے قربانی دے کر اسلام کو بچایا ہے. جو اسلام سچا دین پہنچا ہے نا ہم تک, بڑی محنتوں کے بعد اسلام ہم تک پہنچا, امام حسین نے بچایا. ورنہ 72 ادھر لاکھوں کی فوج, لاکھوں پہ بھاری ہوئے, امام حسین 72 کا, چونکہ حق کے لیے قربانی دے دیے. جب حق پہ ہوں گے تو 72 کافی ہوں گے. کبھی آپ خوف نہ کھائیے, ڈریے نہیں. آپ حق پہ ہوں گے انشاءاللہ, لاکھوں کے مقابلے میں ہم 100 آدمی کھڑے ہو جائے گا, ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ہم حسین کے ماننے والے ہیں. امام حسین نے زندگی اسلام کو بخشی ہے, ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں.
حسین کے ماننے والے ہیں، ائمہ معصومین کے ماننے والے ہیں. ان 72 نے لاکھوں کا مقابلہ کیا. آج لاکھوں کا نام و نمود ختم ہو چکا ہے، یہ 72 کا نام لیا جا رہا ہے. نعرہ حیدری! 72 کا نام باقی ہے، انشاءاللہ باقی رہے گا. یہ ذکر امام حسین یہ گھٹے گا نہیں، یہ بڑھتے ہی جائے گا، دن پہ دن بڑھتے ہی جائے گا. لیکن خلوص نیت سے کیجیے. جو کام کیجیے نام و نمود کے لیے نہیں، خلوص نیت سے کیجیے گا. امام حسین قبول کریں گے. نام و نمود کے لیے یہ کیجیے کہ میرا نام ہو، تو اس کا کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں. آپ 100 روپے کا نمک پارا بانٹ دیجیے، خلوص نیت سے امام حسین قبول کریں گے. 10,000 کا تبرک اگر نام و نمود کے لیے بانٹ رہے ہیں، کوئی اجر نہیں ملنے والا، کوئی ثواب نہیں ملے گا. نام حسین پہ خرچ کرو. حسین دینے والے لوگوں نے اولاد کو اپنی بیچ دیا ہے امام حسین کا غم منانے کے لیے. مجلس حسین کے لیے اپنی اولاد کو لوگوں نے بیچا ہے، لیکن امام حسین کا غم منا کے رہیں گے. اولاد ہماری بکتی ہے، بک جائے. جو کچھ ہے سب انہی کا دیا ہوا ہمارے پاس ہے، ہم لوگوں کے پاس سب انہی اہل بیت علیہ السلام کا دیا ہوا ہمارے پاس ہے. آپ خلوص نیت سے خرچ کیے، 10 کیجئے. کہاں سے آئے گا کچھ پتہ نہیں چلے گا. آپ کہاں جائے گا؟ یہ آ جائے گا پاس. ذکر امام حسین خلوص نیت سے جو کام کیجیے خلوص. جب چھوٹے چھوٹے بچوں کی یہ تو پانی 5 محرم سے بند کر دیا گیا. 7ویں محرم سے یعنی صبح نمودار ہوگی، سب 7 ہے. 7ویں محرم سے کہتے آپ پڑ گیا. خیام حسینی میں ایک قطرہ پانی نہیں، بچے اپنی پیاس بجھا لیں. اور جب ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہوئی، اور جو گنہگار تھا، دشمن کی فوج میں تھا، بہادر تھا، سب عاشور وہ ٹہل رہا ہے، پریشان ہے. ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہائے پیاس کی صدائیں جو بے چین ہے، پریشان، اور یہ سوچ رہا ہے اس کے گنہگار ہم ہیں جو بچوں کے ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. اگر امام حسین کو گھیر کے کربلا ہم نہ لائے ہوتے تو آج یہ بچوں میں پانی کی نہ بند ہوتا. یہ بندی سے ہم ہے، یہ ہماری وجہ سے ہے. اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اتنا دشمن تھا امام حسین، سب عاشور تھا. صبح نمودار ہوئی، حسین کے قدموں اپنے سر کو لا کے ڈال دیا، ہاتھوں کو بندھا گیا، کہا مولا میری خطا معاف، کہا میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا. اتنا گنہگار اور کو امام حسین نے معاف کر دیا، اور کو معاف کر دیا. امام حسین گنہگار تھا، فوجی، لیکن امام حسین نے معاف. تو ہم آپ کی اپنی دعائیں مانگے ہیں. امام حسین پانی ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہوئی. تو امام حسین نے حضرت عباس سے کہا بھیا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہائے پیاس کی صدا نہیں سنی جاتی، برداشت نہیں ہو رہی، کوئی پانی کی سبیل کرو بچوں کے لیے. ایک مرتبہ حضرت عباس اس خیمے میں آئے جس خیمے میں جناب سکینہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور کہا بیٹی سکینہ اپنا سوکھا ہوا مشکیزہ لاؤ. جناب سکینہ دوڑتی ہوئی آئی اور چچا عباس کو مشکیزہ دیا. کہا بیٹا، حضرت عباس سوکھے مشکیزے کو لیا، اللہ میں باندھا اور لے کر چلے فرات. اب جناب سکینہ در خیمے بیٹھی ہوئی ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے ہیں. امام حسین بڑی تیزی سے فرات کی طرف بڑھ رہے ہیں، پانی لانے جا رہے ہیں. اس لیے معصوم سکینہ بچوں کے لیے. اب سکینہ در خیمے دیکھ رہی، بچوں دیکھو میرا چچا جا رہا ہے، بچوں دیکھو میرا چچا جا رہا ہے، ابھی پانی لائے گا، ابھی پانی لائے گا. حضرت عباس پہنچے فرات میں، مشکیزوں کو بھرا، اور جب مشکیزوں کو بھرا اس کا مطلب کہ جہاں پہ پہرا تھا، اس کا مطلب امام حسین کی اتنی حضرت عباس کی اتنی ہیبت تھی، اتنے بہادر تھے کہ لوگ دیکھے کافی دور فرات چھوڑ کر چلے گئے تھے. فرات میں اترے ہیں، سوکھے مشکیزوں کو بھرنے میں ٹائم لگا ہوگا، وقت لگا ہوگا، بڑے اطمینان سے مشکیزوں کو بھرا حضرت عباس نے. اب وہ عباس جو خود بھی پیاسا ہے، پانی سامنے ہے، سوکھے ہوئے مشکیزوں کو بھرا، چلو میں پانی لیا،
پانی کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویریں نظر آئی، پیاس یاد آئی، علی اصغر کی پیاس آئی، سکینہ کی پیاس آئی، پانی کو فرادن میں مارا اور واپس پیاسے پلٹے. بس یہ ہی ذہن میں بات ہے، کسی طرح خیام حسین تک، سکینہ تک پانی پہنچا دے. پانی لو کے حضرت عباس چلے. ایک ظالم چھپ کر ایسا وار کیا، داہنا بازو قلم ہوا، علم کو بائیں بازو اٹھایا، بائیں بازو قلم ہوا، علم کو سینے سے لگایا اور بڑی تیزی سے علم کو لے کے چل رہے. کسی طرح خیام حسین تک پانی پہنچا. سکینہ درے خیمے سے دیکھ رہی، بچوں گھبراؤ نہیں، وہ دیکھو علم دکھائی دے رہا ہے، وہ دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، وہ دیکھو پانی بہت جلد میرے پاس آنے والا ہے. مظلوم کربلا حضرت عباس بڑی تیزی سے پانی کو لے کر چلتے تھے. لیکن ظالم آیا، کہا عباس میں نے سنا تم بہت بڑے بہادر ہو. کہا یقیناً میں بہت بڑا بہادر ہوں. کہا لیکن تم مجھ سے اس وقت لڑنے کے لیے آئے جو دونوں ہاتھ میرے کٹ چکے ہیں. کہا تیرے ہاتھ کٹ چکے ہیں، میرے ہاتھ تو دیکھو سلامت ہے. یہ کہہ کر ایسا گرز مالا، سر شگافت ہوا. عباس تیوریا کھا کے زمین کربلا پہ گرے، آنکھوں میں تیر ہے، گھوڑے سے گرے، آقا نہیں. امام حسین نے جیسے یہ خبر کانوں میں آئی، کمر کو پکڑ لی. بھیا عباس تمہارے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی. یہ بھائی کی محبت ہے. ایک بھائی کی خبریں مظلومیت سننے کے بعد حسین نے کمر پکڑی. بھیا تمہارے مرنے سے اس آواز نے کمر کو توڑ دیا ہے. امام حسین آگے آگے چلے، جناب علی اکبر پیچھے پیچھے چلے. کچھ دور چلے تھے، ٹھوکر لگی. دیکھا، اللہ نہ کرے کسی بھائی کو یہ بھائی کا منظر دیکھنا نصیب ہو. جیسے ہی ٹھوکر لگی، دیکھا کیا، بھائی کے کٹے ہوئے بازو. حسین نے اٹھایا، حضرت بھائی نگاہوں سے اپنے بھائی حضرت عباس کے بازو کو دیکھا، سینے سے لگایا، علی اکبر کے حوالے کیا. کچھ دور اور چلے، پھر ٹھوکر لگی، پھر دیکھا، پھر جھک کر اٹھایا، سینے سے لگایا، یہ دوسرا بازو، پھر علی اکبر کے حوالے کیا. اور بڑی تیزی سے امام حسین بڑھ رہے آقا عباس تک پہنچ جائے، اپنے بھائی عباس تک. عباس سے قریب پہنچے تو کیا دیکھا، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے. امام حسین نے عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا. کہا بھیا عباس کوئی وصیت ہو بیان کرو. کہا آقا میری لاش کو خیمے میں لے جائیے گا. میں معصوم سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، پانی کا وعدہ کر کے آیا ہوں، پانی نہ پہنچا سکا، میری لاش کو نہ لے جائیے گا. ایک مرتبہ حسین نے کہا بھیا ہمیشہ آقا کہا ہے، ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. ادھر امام حسین نے کہا بھائی کہو، حضرت عباس نے کہا بھائی. اب جیسے بھائی کہا، بات ہوتے ہوتے حضرت عباس کی روح جنت تک پرواز کر گئی. اب علم کو لے کر حسین چلے. اب جب علم بلند ہوا، سکینہ در خیمے پہ بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوزہ لیے ہوئے ہیں، علم دکھائی دے رہا. سکینہ کے بچوں وہ دیکھو میرا چچا پانی لا رہا ہے، وہ دیکھو علم دکھائی دے رہا ہے، وہ پانی لا رہا ہے. اور امام حسین علم لے کر چل رہے. جیسے ہی خیمے قریب علم آیا، سکینہ دوڑی، حسرت بھری نگاہوں سے علم کو دیکھا، فریرے سے خون ٹپک رہا ہے. سکینہ باپ سے لپٹ گئی. بابا یہ میرا چچا کہاں ہے؟ یہ تو چچا میرا علم لے کر گیا تھا. بیٹی سکینہ اب چچا کو نہ یاد کر، اب چچا کو نہ پوچھو، تیرا چچا فرات کے کنارے سانے کٹائے سو رہا ہے، سانے کٹائے سو رہا ہے. چچا کو نہ یاد کرو. سکینہ علم خیمے میں آیا، بچوں کا میں نے وعدہ کیا تھا، اب پانی میرا چچا نہ لا سکا. حسین سے لپٹ کر سکینہ رو رہی ہیں. جیسے ہی سنا میرا چچا عباس فرات کے کنارے مارا گیا، بچوں نے کوزے پھینکے، سکینہ دوڑتی ہوئی خیمے میں آئی. اے بھوپی اماں، ارے میرا چچا پانی لانے گیا تھا، فرات میں مارا گیا، فرات کے کنارے شانہ کٹائے سو رہا ہے. اے بھوپی اماں میرا چچا مارا گیا، آپ ان بھائی کی ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیم علیہ.